آخر کار فریحہ جیسی سنگ دل لڑکی کا دل بھی حنان کی محبت سے پگھل جاتا ہے۔ فریحہ کو تو یہی لگتا تھا کہ شاید میں حنان کو اپنی دولت کی وجہ سے خرید چکی ہوں اور وہ چاہ کے بھی مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ لیکن حنان جب فریحہ کی ساری دولت اس کے منہ پہ مار جاتا ہے اور ساتھ ہی بتا دیتا ہے کہ میری زندگی کی دوسری بڑی غلطی تھی جو میں یہ سمجھا تھا کہ شاید میں اپنی محبت سے تمہیں بدل دوں گا، لیکن اب بہت جلد میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا اور تمہیں تمہارا طلاق نامہ مل جائے گا۔ ساتھ ہی فریحہ سے کہتا ہے کہ اپنے بھائی اصفر سے کہنا کہ میں ان جھوٹی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں، اس نے میرے اوپر جو فراڈ کا کیس کیا ہے، جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے اور میں عدالت میں خود کو سچا ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ یہ سب سننے کے بعد فریحہ کو ایک ایک کر کے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ کب کب اس نے حنان کی محبت کا جواب نفرت اور تحقیر سے دیا، اور یہ سوچ کر تو اسے مزید تکلیف ہوتی ہے کہ حنان اسے طلاق دینے والا ہے، جبکہ فریحہ اب یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی۔ اصفر جب گھر آئے گا تو فریحہ سب سے پہلے تو اپنے بھائی سے کہے گی کہ آپ نے حنان کے اوپر جو کیس کیا ہے پلیز اسے واپس لیں، اور اس کے بعد اپنے بھائی کی منت کرے گی کہ میں حنان اور اس کی ماں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور حنان کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اب فریحہ کو بھی حنان سے محبت ہو چکی ہے۔ یوں اصفر خود فریحہ کو لے کے حنان کے گھر جائے گا، اپنے کیے کی معافی مانگے گا، اور فریحہ بھی حنان اور شائستہ سے معافی مانگ کے کہے گی کہ حنان، میں تمہارے ساتھ اسی گھر میں رہنے کو تیار ہوں اور جیسا تم چاہو گے اب میں ویسا ہی کروں گی۔ یوں فائنلی حنان کی زندگی میں تو خوشیاں لوٹنے والی ہیں، جبکہ دوسری طرف نمرہ انتہائی قدم اٹھانے والی ہے، کیونکہ دائم نمرہ سے کہتا ہے کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تمہارے گھر والے میرے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، تبھی تو میں نے تمہیں کورٹ میرج کا کہا تھا۔ نمرہ جس کا خیال تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو دائم کے لیے راضی کر لے گی، لیکن ارمین بیگم کی جلدی کی وجہ سے نمرہ کو وقت ہی نہیں ملتا کہ فرید صاحب اور حمزہ کو ساری سچائی بتا سکے۔ ویسے بھی وہ دونوں بزنس کے لاس کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ نمرہ اپنی پریشانی ان سے فی الحال ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، اور ارمین بیگم اسی چیز کا فائدہ اٹھا کے نمرہ کو جلد سے جلد اس گھر سے اپنی دوست کے بیٹے کے ساتھ رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ اب پہلے تو نمرہ علیزے کے پاس جاتی ہے کہ وہی اس کی کچھ مدد کر سکتی ہے، لیکن علیزے بھی الٹا نمرہ کو ہی سمجھاتی ہے کہ نمرہ وہ تمہاری موم ہے، اگر وہ تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ برا کریں گی، بس اتنا ہی کافی ہے کہ تمہارے سامنے دائم کی سچائی آ گئی، لیکن اب جیسا کہ تمہارے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے تو بہتر یہی ہے کہ دائم کو بھول کے جو کچھ اب ہو رہا ہے اپنی قسمت سمجھ کے چپ چاپ اسے قبول کر لو۔ جبکہ نمرہ کہتی ہے کہ علیزے بھابی میں مر تو سکتی ہوں لیکن دائم کو چھوڑ نہیں سکتی، جس پہ علیزے دہل جاتی ہے اور اسے اپنی بہن انوشے یاد آتی ہے، تبھی نمرہ کو سمجھاتی ہے کہ پلیز کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے خاندان کی بدنامی ہو، لیکن نمرہ کو کوئی پرواہ نہیں، جب اس کی ماں نے اس کا خیال نہیں کیا تو وہ اپنی ماں کا خیال کیوں کرے۔ دائم کو آدھی رات کو کال کر کے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے دائم، میں تم سے کورٹ میرج کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے ہی گھر میں ایک ایسا ہنگامہ ہوگا کہ نمرہ کو کورٹ میرج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ ارمین بیگم کا اصل چہرہ سب کے سامنے آنے والا ہے۔ علیزے جو انویسٹیگیشن ٹیم کے تھرو عامر سے ساری سچائی اگلوا لیتی ہے کہ اس نے ارمین بیگم کے کہنے پہ ہی گودام میں آگ لگائی تھی، تو عامر کی وہ ویڈیو ان نون نمبر سے حمزہ اور فرید صاحب کے موبائل پہ بھیج دیتی ہے، اور ارمین بیگم کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے جب فرید صاحب اور حمزہ کو ساری سچائی کا پتہ چلے گا تو کیا وہ ارمین بیگم کے معافی مانگنے پہ اسے معاف کر پائیں گے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔